السلام علیکم ویورز بات جب بھی بہادری اور شجاعت کی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذہن میں گونجتا ہے۔ آج ہم اس ایوارڈ کے بارے میں بات کریں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، یعنی نشان حیدر۔ یہ 3 مئی 1956 کا دن تھا جب اس وقت کے صدر اسکندر مرزا نے ملک کے لیے نمایاں شہری اور فوجی خدمات ادا کرنے والے افراد کو مختلف تمغے دینے کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان میں کہا گیا کہ ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہوگا۔ یہ تمغہ مسلح افواج کے ان ارکان کو دیا جائے گا جنہوں نے ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے زبردست خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بے حد بہادری اور زبردست ہمت کا مظاہرہ کیا ہو۔ اس اعزاز کا نام اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا۔ حضرت علی میدان جنگ میں اپنی بہادری و کراری کی وجہ سے مشہور ہیں اور خود پیغمبر اسلام نے انہیں شیر خدا کا لقب دیا تھا۔ میاں محمد مسعود الزماں نے اپنی کتاب نشان حیدر میں لکھا ہے کہ نشان حیدر 5 کونوں کا ایک ستارہ ہے جو توپ کی دھات سے بنایا جاتا ہے۔ ان کونوں کے کنارے تانبے اور نکل کے مرکب سے بنتے ہیں۔ اس میں چاند اور ستارہ ہیرے کا ہوتا ہے، فیتا ریشمی اور سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی چوڑائی 1.5 انچ ہوتی ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ نشان حیدر کی اوپر والی پٹی پر جلی حروف میں نشان حیدر کے الفاظ کندہ ہوتے ہیں اور اس کی پشت پر اعزاز حاصل کرنے والے کے بارے میں مختصر معلومات درج ہوتی ہیں۔ نشان حیدر برطانیہ کے سب سے اعلیٰ جنگی اعزاز وکٹوریہ کراس، امریکہ کے میڈل آف آنر، فرانس کے لیجنڈ آف آنر اور بھارت کے پرم ویر چکر کے مساوی ہے۔ اس عسکری اعزاز کی غیر معمولی انفرادیت اور اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1947 میں قیام پاکستان سے اب تک صرف 10 افراد کو ہی یہ اعزاز ملا ہے۔ تاہم ہلال کشمیر کا اعزاز بھی اس گنتی میں ملانے سے اس شمار کو مجموعی طور پر 11 مانا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں یہ تمغہ نشان حیدر کے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں نشان حیدر کا اعزاز پانے والوں میں سے 9 کا تعلق پاکستان کی بری افواج سے ہے، جبکہ 1 پاکستان فضائیہ سے ہے۔ وزارت دفاع کے حکم پر پاکستان منٹ نشان حیدر تیار کرتی ہے۔ اسے دشمن سے چھینے گئے اسلحہ کو پگھلا کر بنایا جاتا ہے، جس میں 88% تانبا، 10% سونا اور 2% زنک یعنی جست شامل کیا جاتا ہے۔ عوامی سطح پر اس قسم کی کوئی معلومات دستیاب نہیں کہ نشان حیدر پانے والوں کو مالی طور پر کیا فوائد دیے گئے۔ تاہم ریٹائرڈ بریگیڈیئر فاروق حمید کے مطابق نشان حیدر کا اعزاز پانے والوں کے اہل خانہ کو پیشکش کی جاتی ہے کہ وہ چاہیں تو نقدی یا چاہیں تو اراضی حاصل کر لیں۔ نشان حیدر کا اعزاز بلا لحاظ عہدہ پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی فرد کو دیا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ اعزاز صرف جنگ میں ہلاک ہونے والوں کو دیا جائے۔ تاہم اب تک پاکستان میں یہ اعزاز صرف مادر وطن کے لیے اپنی جان دینے والوں کے حصے میں ہی آیا ہے۔ پاکستان میں جن فوجیوں کو یہ اعزاز عطا کیا گیا ہے، ان میں سے 7 کمیشنڈ افسران جبکہ 4 نان کمیشنڈ یا جونیئر کمیشنڈ افسران کو دیے گئے۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والوں میں 4 میجر، 2 کپتان، 1 پائلٹ آفیسر، 1 نائک، 1 لانس نائک، 1 حوالدار اور 1 سوار شامل ہیں۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے پہلے فوجی کیپٹن راجہ سرور تھے، جنہوں نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر کے محاذ پر جان دی تھی، اور ان کا اعزاز 27 اکتوبر 1959 کو ان کی اہلیہ نے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ہاتھ سے وصول پایا تھا۔ میجر محمد اکرم نشان حیدر حاصل کرنے والی وہ واحد شخصیت ہیں جو بنگلہ دیش میں دفن ہیں۔ باقی تمام قبریں ملک کے مختلف علاقوں اور کشمیر میں واقع ہیں۔ پاکستان کی عسکری تاریخ کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یعنی 4 نشان حیدر 1971 کی اس جنگ کے بعد دیے گئے، جس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں نکلا تھا۔ 1971 کی جنگ میں بہادری پر پاکستان آرمی کی 4 نشان حیدر پانے والوں میں سے صرف 1 میجر اکرم کو مشرقی پاکستان کے دفاع کے دوران جان دینے پر یہ اعزاز ملا، جبکہ دیگر 3 فوجیوں نے پنجاب کے میدانوں میں جنگ لڑتے ہوئے جان دی تھی۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس 1971 کی جنگ سے قبل نشان حیدر حاصل کرنے والے اہلکار تھے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے سب سے کم عمر اور پاکستان فضائیہ کے وہ واحد آفیسر ہیں جنہیں بے مثال شجاعت پر نشان حیدر عطا کیا گیا۔ 1971 سے پہلے 2 نشان حیدر 1947-48 میں کشمیر میں محاذ آرائی، جبکہ ایک 1965 کی جنگ کے بعد دیا گیا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستانی فوج کی جانب سے نشان حیدر کا اعزاز دینے کا فیصلہ 1999 میں کارگل کی جنگ کے بعد کیا گیا، جب کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان ملک سب سے بڑے فوجی اعزاز کے حقدار قرار دیے گئے۔ اب تک کشمیر کے لیے 4 نشان حیدر مختص ہوئے ہیں۔
26 اکتوبر 1948 کو لڑتے ہوئے جان دینے والے سیف علی جنجوعہ کے علاوہ پاکستان آرمی کے جن 3 اہلکاروں کو کشمیر میں لڑائی کے دوران ان کی جرت و شجاعت پر نشان حیدر کا اعزاز ملا، ان میں کیپٹن راجہ محمد سرور، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان شامل ہیں۔ سیف علی جنجوعہ کے بارے میں دفاعی ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر فاروق حمید نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کا حصہ تھے اور 1948 میں کشمیر کی پہلی جنگ میں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ بجا طور پر نشان حیدر کے اعزاز کے مستحق تھے۔ پاکستان میں آج تک جتنے بھی فوجیوں کو نشان حیدر دیا گیا، انہوں نے اپنی جان انڈیا کے خلاف جنگ یا محاذ آرائی کے دوران دی، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک جو جنگ لڑی ہے اور اس دوران ہزاروں فوجیوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نشان حیدر نہیں دیا گیا۔ اس بارے میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر فاروق حمید کا کہنا تھا کہ تمام نشان حیدر انڈیا کے ساتھ لڑائیوں میں بہادری اور شجاعت پر دینا نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ نشان حیدر پانے والے 11 افراد میں سے صرف ایک فوجی کو یہ اعزاز جنگ کے علاوہ کسی واقعے میں ملا، اور یہ میجر طفیل محمد تھے۔ اگست 1958 میں میجر طفیل محمد مشرقی پاکستان رائفلز کے کمپنی کمانڈر تھے جب مشرقی پاکستان کے لکشمی پور ضلع میں ان کی چوکی کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ اس واقعے کی سرکاری روداد اس طرح بیان ہوئی کہ اس لڑائی کے نتیجے میں میجر طفیل اپنے بنکر میں شدید زخمی حالت میں ہونے کے باوجود اس وقت تک اپنے دستے کی کمان کرتے رہے جب تک انڈین فوجیوں کو انہوں نے وہاں سے مار نہیں بھگایا، اور اسی شام انہوں نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان دی۔ نشان حیدر پانے والوں میں سے کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری اور شجاعت کا اعتراف ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور ذریعے سے سامنے آیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کو کارگل میں اپنے دستوں کے ساتھ قیادت اور مارکہ آرائی کرتے ہوئے دیکھنے والے بھارتی بریگیڈیئر نے بعد ازاں بھارتی میڈیا سے اپنے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کی میت کی جیب میں ایک تعریفی رکا اس وقت لکھ کر رکھ دیا تھا جب کرنل شیر خان کا جسد خاکی پاکستان کی فوج کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس رقعے میں تحریر تھا کہ کرنل خان بڑی بہادری سے لڑے اور ان کی اس بہادری کا اعتراف ہونا چاہیے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کے معاملے میں تو واقعے کے عینی شاہد مخالف کمانڈنگ آفیسر نے رضاکارانہ طور پر ان کی بہادری کی گواہی دی، تاہم دیگر افراد کی بہادری کے واقعات کی کوئی غیر جانبدارانہ تحقیق یا مطالعاتی چھان بین نہیں ہوئی کہ نشان حیدر پانے والے ان افراد نے کن حالات میں جان دی، اور اس سلسلے میں پاکستانی فوج کی جانب سے فراہم کردہ معلومات پر ہی تکیہ کرنا پڑتا ہے۔